بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد مجموعی طور پر ہم مسلمان ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار ہیں۔ ہم دنیاوی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، عالمی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے بھی زوال کا شکار ہیں۔ ہر مجلس میں، ہر فورم پہ ہماری گفتگو کا محور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا یہ حال ہے، ہم مسلمانوں کے یہ حال ہیں۔ ہم مثالیں دوسرے ملکوں کی دیتے ہیں، دوسری قوموں کی دیتے ہیں۔ یقیناً مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں سے بھی اچھا سبق ملے وہ لے لیتا ہے۔ کوئی اچھی بات کہیں سے بھی میسر آئے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ لیکن اس مجموعی صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ ہم یہ کہہ کر تو اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ یقیناً اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہر بات کرنے والا اپنے آپ کو مجرم کیوں نہیں سمجھتا؟ اپنے آپ کو مخاطب کیوں نہیں سمجھتا؟ اپنے آپ کو اس جرم کا ذمہ دار کیوں نہیں سمجھتا جس کا ہم مجموعی طور پر شکار ہیں؟ عید کے خطبے میں میں نے آخری چند لفظوں میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اسی بات کو آج میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی بلڈنگ بنا لے، کوئی کاروبار آپ نے کرنا ہے، کوئی کمپنی بنانی ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے، بنیادی طور پر اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ لہذا میں وہ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو بنیادی طور پر ہم کر نہیں رہے، جب اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم یہ کہہ کر کہ یہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے، ہم اس کو حل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم بری ذمہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس ظلم کا کبھی کہیں کوئی شکار ہے، کہیں کوئی شکار ہے، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں، کہیں روہنگیا میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ لیکن یہ ظلم جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ جب ہم اس ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، جب اس درندگی کو درندگی نہیں سمجھتے، تو پھر عالمی سطح پر بھی وہی حشر ہوتا ہے۔ جب چھوٹے لیول کا ظلم ہو رہا ہے، بے حسی ہو رہی ہے، اس کو ہم بے حسی سمجھتے نہیں، اس پر ہمارا احساس جاگتا نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کر بڑا سبب بن جاتا ہے۔
اور وہ پھر پوری قوم کا ایک نشان بن جاتا ہے، علامت بن جاتی ہے۔ ہم نے کسی کی مثال دینی ہو سختی کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا قصائی ہے، یہ بڑا سخت دل ہے۔ یا ڈاکٹر کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں جو سرجن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اگر دل نرم ہو جائے تو وہ سرجری کیسے کریں گے، وہ آپریشن کیسے کریں گے؟ اگر قصائی کا دل نرم ہو جائے تو وہ ذبح کیسے کرے گا؟ لہذا وہ ذبح کر کر کے سخت دل ہوتا ہے، اس لیے چھری پھیرتے ہوئے کوئی ملال نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کو جو سب سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اس کو دل مضبوط کرنے کی دی جاتی ہے کہ مریض جب آئے وہ بڑی بری حالت میں ہو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپریشن کرتے ہوئے یا کسی بھی صورت میں وہ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، آپ نے سوئی لگانی ہے، آپ نے آپریشن کرنا ہے، پہلے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، دوسرے لفظوں میں اس کو سمجھ لیں سنگ دل ہونا پڑے گا۔ کچھ ایسی کیفیت ہماری ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر وقت مختلف ایکسیڈنٹ، مختلف حادثات دیکھ دیکھ کر، اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہم بھی سخت دل ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل اگر ہم کوئی مجموعی طور پر پہلے کوئی 15-20 سال پہلے لے جائیں تو اتنے سخت نہیں تھے۔ ہم کسی قتل کی خبر سنتے تھے تو کئی دن پریشان رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا، کوئی ڈاکہ پڑ جاتا تھا، کئی دن ہم گھروں کے تالے مضبوط کر کے سوتے تھے، کئی دن خوف رہتا تھا، اور کسی چور کا ہم ذکر سن لیتے تھے تو سارا گاؤں جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا تھا۔ اب گھر میں بھی خدا نخواستہ کسی کی چوری ہو، ہمسائے میں ہو جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور کتنے ہی ایکسیڈنٹ ہم دیکھ چکے ہیں، کٹی پٹی لاشیں دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو فیصل آباد میں سانحہ ہوا ہے، وہ ڈور سے ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے۔ اگر آپ ویڈیو غور سے دیکھیں، وہ تڑپ رہا ہے، گلے کو پکڑ رہا ہے، قریب سے پہلے 1-2 لوگ گزرے، انہوں نے دیکھا، گزر گئے۔ وہ جان کی آخری گھڑیوں میں ہے زندگی کی، وہ گزر گئے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں، اکٹھے ہوئے، کہ پہلی نظر میں ہم سمجھتے نہیں کہ اس کو کوئی ضرورت ہے میری ہیلپ کی، میری مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے روڈ حادثات میں بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور یا دیکھ دیکھ کر ہم ویڈیوز دیکھ کر ہم اس طرح سے سخت جان ہو چکے ہیں، سخت دل ہو چکے ہیں، یا کوئی خبر ایسی سنتے ہیں، ہم سن کر زیادہ سے زیادہ انا للہ کہہ دیں گے علامتی طور پر، اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ بہت سارے اعلانات سنتے ہیں ہم فوتگی کے، اب تو اعلانات سن کر یہ اتنے سخت ہو گئے، پہلے غور سے اعلان سنتے تھے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، فوتگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب فوتگی کا اعلان ہو، خاموش بھی نہیں کرواتے، انا للہ بھی نہیں پڑھا جاتا، مصروف اپنے کاموں میں اتنا ہے کہ ہم اس اعلان پہ کان بھی نہیں دھرتے کہ فوت تو روز ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ بھی عالمی سطح کے لوگ ہیں یا ہم بذات خود ہیں؟ ذمہ داری اتنی بے حسی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک شادی میں ملاقات ہوئی تو اس نے بات بتائی کہ میں تقریباً 6-7 سال ہوٹل کا کھانا کھاتا رہا ہوں، میرا جگر ختم ہو گیا تھا، اور میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی مشکل ہے کہ آپ ریکور کریں، آپ کی صورتحال بہت خراب۔ کہتے ہیں رپورٹنگ کروائی، سارا کچھ سامنے آیا تو مجھے یہ بتایا کہ ہوٹل کا کھانا کھا کر میں جو ہے یہ آپ کی بربادی ہوئی ہے، اور میں نے علاج کروایا، اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ میں نے پوچھا وہ ہوٹل ابھی موجود ہے، اس کا کوئی ایکشن لیا ہے؟ کہتے جی وہیں موجود ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ مطلب کیا کہ ہماری وہ جگہیں جو کھانے پینے کی ہیں، بیماریوں کا گھر ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ یار وہاں سے میں بیمار ہوا تھا، اس کی وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہے، اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا ہے۔ وہ ڈال کیا رہا ہے؟
وہ لوگوں کو کھلا کیا رہا ہے. اس قدر بے حسی. آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں اور بچوں کے کھانے کی کوئی آئٹم اٹھا لیں, اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں, کوئی ایک چیز دکھا دیں جو بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہو, کوئی ایک چیز دکھا دیں جو بچوں کی زندگیاں برباد نہیں کر رہی. وہ ٹافیاں, وہ گولیاں, جو کچھ بھی بچے چیزیں کھاتے ہیں, وہ ساری چیزیں بیماریوں کے گھر, اور گھٹیا چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں. کون سا ادارہ ہے جو ان کے خلاف ایکشن لیتا ہو؟ کوئی. اور ہمیں بھی پتہ ہے, اور بچے کھانے پر مجبور ہیں, ہم کھلانے پر مجبور ہیں, کھلا رہے ہیں, خود بھی ایکشن نہیں لیتے, اور وہ بچے کتنی کتنی موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں. آج سے پہلے, چند سال پہلے آپ دیکھیں تو یہ چشمہ لگنا جو ہے, بڑا حیران ہوتے تھے, یار اس کو نظر کا چشمہ لگ گیا ہے. اب ہر تیسرے بچے کو نظر کا چشمہ لگا ہے. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بچہ معدے کی بیماری کا وہ شکار ہے, اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں جو پہلے کبھی سنی نہیں ہیں. تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ بے حسی کون ہے؟ اور وہ فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, ہم خرید بھی رہے ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ ساری نقصان دہ چیزیں ہیں, لیکن ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہے مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں, بلکہ کہیں کوئی حادثہ بھی ہو جائے کوئی اس طرح کا, ہم اس کو اٹھانے سے پہلے موبائل نکال کر بڑے توجہ سے ویڈیو بناتے ہیں ہر اینگل سے, کہ پہلے ویڈیو بننی چاہیے, اس کی زندگی بچانی ہے نہیں بچانی وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے ویڈیو بنانی ہے. لہذا یہ سلسلہ, اور آپ نے روز نئے واقعات سنتے ہیں, نئے نئے, اور ایک دفعہ سن کے ہم حیران ہوتے ہیں, لیکن وہ حیرانی کم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ روز کا معمول ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا کہ پاک پتن کے علاقے میں بیٹوں نے باپ کو پیٹا جائیداد کی وجہ سے. سوشل میڈیا پہ آیا, چند دن وہ لوگوں نے سنا, اس کے بعد اگلے واقعات شروع ہو گئے. آپ نے وہ واقعہ بھی دیکھا, سنا, ویڈیو دیکھی. پتوکی کے علاقے میں کسی بڑے کا ولیمہ ہو رہا ہے, لوگ شادی کھا رہے ہیں, ایک غریب پاپڑ بیچنے والا وہ لڑائی کی وجہ سے قتل ہو گیا, اس کی لاش وہاں پڑی ہے ایک طرف, اور لوگ ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں. یہ ویڈیو سب نے دیکھی. بے حسی اس قدر, ایک طرف اسی حال کے اندر لاش پڑی, اس کے اوپر مکھیاں پڑی ہیں, اور لوگ ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ سانحہ مری, جو ایک واقعہ ہوا برف کی وجہ سے, لوگ اس کے اندر پھنس گئے اور لوگ بے شمار اموات ہوئیں, اور لوگ وہاں دھکا لگانے کا ہزار روپیہ لیتے تھے. صرف گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے 1000 روپیہ لیتے تھے, اور وہ پھنسے ہوئے سڑکوں پر. اگر واش روم جانا ہوتا تھا تو ہوٹل پہ جاتے تھے, لوگ ان سے کہتے تھے ہمیں واش روم کرنے دیں, جگہ کوئی نہیں ادھر. وہ کہتے تھے پہلے کمرہ لیں پھر واش روم میں جانے دیں گے. جبکہ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ آپ کو یہ چیز مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہے, تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو کم قیمت نہ دو. ہمیں تو پتہ چل جائے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہم اس کا مول کم لگاتے ہیں, اونے پونے میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ شریعت نے اس سے روکا ہے. اور لوگ منتیں کرتے تھے کہ ہمیں کہیں سے پیٹرول لا دیں, کھانے کو کچھ لا دیں. وہ چیز جو 10 روپے کی تھی وہ ہزار میں بکی وہاں پہ, جبکہ جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی, اور جن کے پاس حلال تھا انہوں نے لوگوں کی جان بچانے کی نہیں, جیبیں بھرنے کی کوشش کی. یہ مری کا ہی نہیں, ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے, ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو اب مجبوری ہے, میں اس سے جتنے پیسے ہیں ہتھیا لوں. رمضان آتا ہے, وہ روحانی مہینہ ہے, ہم پورے 11 مہینے انتظار کرتے ہیں, اناج اکٹھا کرتے ہیں کہ رمضان میں مہنگا کر کے بیچیں گے, اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے. پورا مہینہ کھجوریں 400 300 200 کی بکتی ہیں, رمضان کے اندر 600-700 پہ چلی جاتی ہیں. پورا مہینہ پھل سستا ہوتا ہے, رمضان میں مہنگا ہو جاتا ہے. اور ہم بڑے روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب اپنی دکان پہ ہوتے ہیں الٹی چھری کر لیتے ہیں. یہ ظلم نہیں,
ہم انتظار میں رہتے ہیں عید آئے گی، وہ چیز جو 500 کی وہ 1000 میں سیل کرنی ہی کرنی ہے، اور بعد میں ہم اس کو موچے کا نام دیتے ہیں، ہم نے بڑے موچے ڈالے آج۔ یہ بے حسی ہے، غریبوں کی کھال اتارنا، غریبوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، اور جو پتہ نہیں کس طرح پیسے اکٹھے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، اور کئی بیچارے ریٹ سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ یار ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح یہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کے لیے آیا ہے۔ یہ بے حسی کیوں ہے؟ باپ بیٹا مل کر پلان کرتے ہیں کہ بیٹی کو بچیوں کو حصہ نہیں دینا، ہم نے اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دینا، کس طریقے سے ان کو بچایا جائے کہ اس کو حصہ نہیں دینا۔ وہ پیار کے ساتھ بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، وہ سختی کے ساتھ بھی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بچیوں کو حصہ نہیں دینا ہے۔ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ہر وہ طریقہ قبر سے نکال کر، آپ کے فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ نہیں ہے، قبر کھود کر، قبر سے نکال کر اس میت کا ہاتھ نکالا، اس کے انگوٹھا لگایا، کاغذوں پہ انگوٹھا لگایا گیا، جائیداد کے کاغذوں پہ انگوٹھا لگایا گیا۔ یہ بے حسی نہیں اور کیا ہے؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ ان چیزوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اور وہ عورت جو کراچی جا رہی تھی ٹرین کے اندر، سب دیکھ رہے ہیں، اور ایک پولیس والا اس کو تھپڑ لگا رہا ہے، ایک پولیس والا اس کو مار رہا ہے ایک عورت کو۔ قانون بھی اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی نہیں دیتی کہ عورت کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو وہ پولیس عورت ہوگی، وہ اس کے اندر عورت اہلکار ہوگی، مرد نہیں کر سکتا۔ لیکن سارے لوگ دیکھ رہے تھے، مجبور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ واقعہ بھی دیکھا، 4 دن خبروں میں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت دل کیوں نہیں پھٹ گئے؟ کون ایسا ظالم ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک معصوم بچی اپنے باپ سے پتہ نہیں کتنے دنوں سے اداس تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں سے ملنا چاہتی تھی، کتنی اداس تھی، اس نے باپ کو دیکھا ایئرپورٹ پہ دور سے کہ وہ ایئرپورٹ سے باہر آ رہا ہے، بے قابو ہو کر وہ بچی بھاگتی ہے، بے قابو ہو کر پیار سے محبت سے بھاگتی ہے، اہلکار اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے پھینک دیتا ہے۔ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ وہ معصوم بچی، اس کو قانون کا نہیں پتا، اس کو نہیں پتا کہ میں نے باپ کو ملنا ہے تو کس طریقے سے ملنا ہے، اور ان لوگوں نے پکڑ کے اس کو زمین پہ پٹخ دیا، کسی نے ایکشن نہیں لیا ہے۔ 4 دن خبروں میں رہے گی۔ یہ ظالم زمانہ، یہ ظالم سماج، یہ قانون کس طرح کے قانون ہے؟ بڑے بڑے مگرمچھ تو بھاگے پھر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ان معصوموں پہ ظلم کہاں گئی ہماری وہ بے حسی؟ یہ ایسی باتیں سن سن کر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ویل چیئر پہ وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت معذور ہے، اور ایک عورت، اس کی شاید بیٹی ہے، بہو ہے، کون ہے اس کی، بہن ہے، کیا ہے، وہ گھر سے نکل رہی ہے، اس کو ویل چیئر پہ لے کر پتہ نہیں ہسپتال میں لے کر جا رہی، کہاں جا رہی ہے؟ پیچھے سے موٹر سائیکل والا آتا ہے جو کھینچ کے بڑی مشکل سے لے جا رہی ہے، اس کا بیگ کھینچتا ہے، اور وہ ویل چیئر پہ مریضہ بھی گر جاتی ہے، وہ بھی گر جاتی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ باہر سے آئے ہیں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہی اولادیں ہیں، ہمارے ہی افراد ہیں، ہم ہی ہیں، ہمارے اندر سے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ اتنا بے حس، اتنی بے حسی، اور کسی کا اب درد محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ رشتہ داری، نہ انتظامی معاملات، نہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت۔ یہ کیوں ہے؟ ایک عورت کو طلاق صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کے بڑوں نے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ اس بچی پر، اس عورت پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا، اس نے کہا، میرے پاس وہ عورت آئی، اس نے کہا جی ہمارے بڑوں نے ہمارا نکاح کر دیا۔ اب بعض خواتین بڑی حساس ہوتی ہیں، آپس میں ان کا اختلاف ہوا، طلاق مجھے دلوا دی ہے۔ میں نے ان کے جا کر پاؤں پکڑے، اپنے شوہر کے بھی پاؤں پکڑے کہ طلاق مجھے کو، میرا کیا قصور ہے؟ میری زندگی پہ دھبا لگ گیا ہے۔ پنچایت ہوئی، پنچایت کے سامنے اس بچی نے اس کے شوہر کے قدموں پہ جو ہے وہ گر کے معافی مانگی کہ میرا کیا قصور ہے، اس نے دھتکار دیا۔ اور اگلا ظلم یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی، مکمل ہو گئی، پھر دھوم دھام سے شادی کی، اس وجہ سے دکھانے کے لیے پتہ چلے کہ شادی دھوم دھام سے ہوئی ہے، اس بچی پر کیا ظلم ہوا ہوگا، کیا گزری ہوگی۔ اگر آپ نے کرنی ہے تو اتنا دکھا کر اس کی آہیں آپ کو چین نہیں لینے دیں گی، قصور اس کا نہیں ہے۔
قصور جس کا ہے آپ کس کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ بڑوں کا قصور بچے کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے آپس میں لڑائیاں ہیں اور اس کا بھگتنا کسی اور کو پکڑتا ہے. ہمارے ایک دوست وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کی شادی یا بیٹے کی شادی، اس نے اپنے رشتہ دار کو فون کیا کہ بھائی آج تک میں نے آپ کو فلاں فلاں شادی پہ اتنا کچھ دیا تھا اور آپ کا اتنا حساب بنتا ہے، میرے اس کے بعد بچوں کی کوئی شادی نہیں ہے، لہذا حساب کتاب کلیئر کر دیا جائے، میرا اس شادی پہ کلیئر کر دیا جائے. سب سے پہلے تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ رشتہ دار کو کچھ دیتے ہیں تو کبھی حساب نہ رکھیں. یہ حساب رکھنا چھوڑ دیں، ڈائریوں پہ لکھنا چھوڑ دیں. کسی کو آپ شادی پہ دیتے ہیں، کسی بیمار کو دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. رشتہ دار پہ دور کی بات ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. آپ کیوں نہیں نیکی سمجھ کر خرچ کرتے؟ کیوں آپ حساب رکھ کے خرچ کرتے ہیں؟ وہ کیا رشتہ داری ہے؟ وہ کیا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے جو آپ حساب رکھتے ہیں اور حساب مانگتے ہیں فون کر کے اور کہتے ہیں اتنا حساب بنتا ہے، آپ نے تھوڑا دیا، زیادہ دیا ہے. آپ جب خرچ کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے 100 روپے کی 50 کی 50,000 کی دی ہے، خرچ کر کے بھول جائیں، اللہ آپ کو بے حساب دے گا. آپ اس کے بعد حساب نہ رکھیں. یہ سمجھ کر رکھیں کہ صلہ رحمی شریعت نے ہمیں سکھائی ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. لہذا یہ، اور ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر ہمارے حالات کے فلسطین کے اندر، ہم تو اپنے بچوں کے لیے عیدوں پر کپڑے خریدتے ہیں، مہندیاں خریدتے ہیں. ان بچیوں کو بھی دیکھیں، ان بچوں کو بھی دیکھیں جن کے ہاتھوں پہ خون ہی خون ہے، جن کے جسموں پہ خون ہی خون ہے، جن کے بڑے نظر نہیں آتے، جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں، جن کے جو بڑے موجود ہیں تو ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے کٹ گئے ہیں. ایک ایک فرد موجود ہے، سارا خاندان تباہ ہو چکا ہے. ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجموعی طور پر بے حسی جو ہے اس کا شکار ہیں ہم. اور کوئی ملک جو ہے، مسلمانوں 57 ممالک ہے، سارے مار کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے ہر ملک کی یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس اپنی، یہ ابھی فیس بک کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جی، فیس بک کی ساری جو تصاویر ہیں وہ شیئر کر دی، پبلک کر دی جائیں گی، عام کر دی جائیں گی. کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ. نہ ہی سوشل میڈیا کا کوئی ٹول آپ کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس، نہ ہی بینکاری کا کوئی سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. یعنی کہ آج اگر بینکنگ کا سسٹم بند ہو جائے، آپ کس کام کے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم ان کے محتاج ہیں، اور اپنا سسٹم ہم نے بنایا کوئی نہیں. ہم اس کو سود تو کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن اپنا سسٹم ہمارا موجود نہیں. اور اسی طریقے سے ڈگریاں ہماری کسی ملک میں نہیں مانی جاتی. تعلیمی نظام کیسا ہے؟ ہمارے قاری صاحب یہ رمضان کے اندر مجھے ملے، میں نے کہا قاری صاحب آپ لیٹ ہوئے ہیں. قاری عمر فاروق صاحب کہتے ہیں رمضان سے پہلے 12:15 ٹائم تھا، رمضان کے اندر جمعے والے دن 12:30 کر دیا گیا ہے. اور آپ لوگ بھی بچوں میں اکثر لیٹ اس لیے مسجد میں آتے کہ اسکولوں کا ٹائم 12:30 کا ہے. کیا ان بچوں کو ہم وہ تعلیم دینی ہے؟ یہ نہیں دینی. 8 دن کے بعد جو شریعت نے ایک فرض کیا ہے، جس مقصد کے لیے شریعت نے 2 رکعتیں فرض کم کر دی ہیں، وہ خطبہ جمعہ ہے، اور اس کو اہمیت نہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اہمیت نہیں دی جاتی، اور کوئی اہمیت پتہ ہی نہیں. والدین کا جمعہ بھی خراب، بچوں تو جاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ 12:30 بجے چھٹی ہوگی، 1 بجے گھر پہنچیں گے، وہ مسجد آئیں گے، وہ ریسٹ کریں. کیا کریں؟ یعنی ہم احتجاج کریں کہ بعض اسکولوں میں 11:30 ہے، ہمیں احساس دلاتے رہنا چاہیے. نہیں مانتے تو نہ مانیں. اور انہی اسکولوں کے اندر مجھے بھی یہ تجربہ ہے، اس بچے کو جس کو آپ سمجھتے بڑا شریف ہے، کوئی فنکشن آتا ہے نا تو وہ بھی بڑے احسن طریقے سے، کمال طریقے سے ڈانس کر کے دکھاتے ہیں. وہ بچے جن کو آپ شریف سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دیکھتے ہی ہر وقت ڈانس ہیں، دیکھتے ہی میوزک ہے. لیکن رہی کسر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے نکال دی 29 مارچ اور 30 مارچ کے قریب جو بل پاس ہوا ہے کہ ڈانس سکھایا جائے گا باقاعدہ. وہ تو پہلے سیکھا ہوا ہے، کیا سکھانا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈانس کی بالکل باقاعدہ وہ تربیت دی جائے گی. اور باقی جمعوں کے متعلق یہ حال ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان زوال کا شکار ہے. فرعونیت تو ہر ایک کے پاس موجود ہے. وہ ایک فرعون تھا، ہر ایک کے پاس. فرعونیت میں کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ایک بات یہ تھی، وہ غرور تھا اس کے پاس، تکبر تھا اس کے پاس. فرعون کے پاس وہ ہر ایک کے پاس آپ کو نظر آتا ہے. وہ فرعون یہ کہتا تھا، بڑے بڑے محل بناتا تھا،
اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مصروف تھا، بڑے بڑے مقبرے بنانے. احرام مظہر اس لیے ہے نا، بڑے بڑے مقبرے بناتا تھا. کوئی فوت ہو جائے سارا خرچ اس کے مقبرے پہ ہم کر دیتے ہیں. زندگی میں چاہے اس نے 1 روپیہ کسی پہ خرچ نہ کیا ہو، اس پہ ہم لگا دیتے ہیں. فرعون بھی یہی کرتا تھا کہ مقبرے بڑے بڑے بناتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں اونچی، پہاڑوں سے اونچی بنانے کی کوشش کرتا تھا. آج دیکھ لیں اتنی اونچی بلڈنگیں ہو گئی ہیں، اتنی اونچی کہ جو ہوائی سفر والی کمپنیاں ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. تو یہ کیا ہے؟ فرعونیت. اس لیے جتنا کوئی اونچا جاتا ہے اس کے اندر فرعونیت تو آئے گی. بلڈنگ بڑی ہوگی، گھر بڑا ہوگا، بڑے بڑے گھر، کتنے کنال پر مشتمل گھر جو ہیں وہ موجود ہیں لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس. اور بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر اگر بندہ پیدل جائے تو تھک جائے، ان کو گیٹ سے اپنی اصل رہائش تک پہنچنے کے لیے گاڑی پہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ فرعونیت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ لہذا یہ مجموعی طور پر بے حسی ہے. اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو اعزاز دیا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ دنیاوی ترقی میں آگے بڑھیں، دنیاوی ٹیکنالوجی میں کوشش کریں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی فتوحات ہیں، خالد بن ولید کی اور جتنے بھی بڑے سپہ سالار ہیں، ان کے پاس دنیاوی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. انہوں نے جتنی فتوحات حاصل کی ہیں وہ اپنے ایمان پر کی ہیں، اور ان کے پاس تعداد بھی کم تھی. ہاں ہوتا کیا تھا، اللہ رب العزت نے ٹیکنالوجی والی دنیا کی خدمت کا سارا کام جو ہے کافروں سے لیا ہے، ہمیشہ سے کافروں سے لیا ہے، اور استعمال مسلمانوں کے ہاتھوں سے کروایا ہے. مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر مسلمان بھی سارا زور ٹیکنالوجی کی اور ترقی میں دنیا داری میں لگا دیں گے تو پھر عبادت کب کریں گے؟ پھر وہ دین کی خدمت کب کریں گے؟ مسلمانوں کی خدمت کب کریں گے؟ لہذا ان کا کام جو تھا اللہ نے ان سے لیا ہے، اور ان کی ساری ٹیکنالوجی استعمال یہ کرتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہی تھی، تو ان کے پاس جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. نہ ان کے پاس اب ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس دین رہا، نہ ان کے پاس دنیا رہی، نہ دین رہا، اور اللہ بھی ناراض ان سے. لہذا آج بھی اگر یہ مسلمان واپس آ جائیں گے، یہ ساری ٹیکنالوجی آپ کے قدموں میں آ جائے گی. دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری ترقی مسلمانوں کے قدموں میں آج بھی آ جائیں گی اگر یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور انسانوں کے میں سے بھی سب سے بہترین جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. لیکن وہ مسلمان ہوں تو صحیح، اس کے اندر وہ درد تو ہو. ہمارا باس، ہمارے محکمے کا، ہمارے ادارے کا کوئی 3-4 مرتبہ اس کی بات نہ مانی جائے، 3-4 مرتبہ، تو وہ ہمیں وارننگ لیٹر دے دیتا ہے، وہ ہمیں بھیج دیتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اب توجہ نہ کی تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. 5-6 مرتبہ تو بات ہو جاتی ہے اس کی. ویسے ہی وہ میٹنگ بلا لیتا ہے کہ اس کو، یہ ہماری کمپنی کا ملازم ہے، اس سے یہ تنخواہ لیتا ہے، لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتا. 5-6 مرتبہ اس نے ہماری بات، 10 مرتبہ نہیں مانی، 20 مرتبہ نہیں مانی، ہم نہیں رکھیں گے اس کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 1 مہینے کے اندر 150 مرتبہ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم ٹس سے مس نہیں ہیں، وہ اللہ ہے، اس کی کمپنی میں ہم رہتے ہیں، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اس کی دنیا میں رہتے ہیں. 150 مرتبہ 30 دن میں 5 مرتبہ روزانہ اللہ بلاتا ہے، آجو. اور ہم اللہ کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، اس اذان کا جواب بھی نہیں دیتے. بے حسی تو آئے گی، پھر بے حسی تو آئے گی. اور بے حسی اس قدر، ایک دوسرے سے ہم اس طرح نالا ہیں، اس طرح ہم ایک دوسرے سے پریشان ہیں جس کی حالت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ میں اب اعلان کر دوں نا یہاں کہ میرے پاس ایک بابا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے تو اگلے بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں یہ کہوں، ایک مثال ہے کہ وہ بد دعا کرتا ہے، بس 1 منٹ کے اندر اگلے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لائن لگ جائے گی ادھر، ہر بندہ بد دعا کروانے کے لیے آ جائے گا، کسی کی اصلاح کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ہر بندہ پریشان دوسرے سے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، وہ چاہے گا فوراً بد دعا کر دیں اس کے بارے میں، اس کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ حالات ہیں ہمارے. کیوں؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی مجھ پہ جادو ہوا ہے. اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے خلاف کسی نے فلاں نے بد دعا کی ہے، میرے خلاف فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. اصل بات یہ کہ ہم اللہ کے بھی باغی ہیں،
رشتہ داروں کے بھی باغی ہیں، اپنوں کے بھی باغی ہیں. اگر کچھ کرتے ہیں تو بے حسی سے کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں. تھوڑے سی الٹ 10 بجے کوئی اذان کہہ دے مسجد میں آ کے پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا. بھی 10 بجے کون سی اذان ہوتی ہے؟ لیکن 1 بجے ہوتی کوئی بھی نہیں آتا. 1 بجے ہوتی ہے تو کوئی نہیں آتا. پورے ٹائم پہ ہوتی کوئی نہیں آتا. کوئی غلط تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے سارا محلہ ہو جائے گا. یہ اذان کے وقت کا نہیں پتا آپ کو. یہ حالات ہیں کہ غلطیاں نکالنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اگلے کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو صحیح کام ہو رہا ہے، جس کی ضرورت ہے، بلایا جا رہا ہے آپ کو، ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے. کتنے ہی ایسے اساتذہ کو میں جانتا ہوں، اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا ہے کہ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. کتنی مثالیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. یعنی کہ تعلیم بھی ایسی ہے، تربیت بھی ایسی ہے. تربیت ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ، تعلیم وہ ہونی چاہیے جو زندگی بدل جائے. ہمارے ہر طبقہ تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ کہیں نظر نہیں آئے گا. بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہیں، لیکن تربیت نہ گفتگو کا پتہ ہے، نہ کوئی جملہ کہاں کب بولنا ہے، کوئی پتہ نہیں کب. اصل چیز کیا ہے، ہمیں ضرورت ہے. اور شریعت نے کیا بتایا؟ خیر خواہی. شریعت نے بتایا بے حسی اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی کنویں سے پانی نکال کر ایک کتے کو پلا دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں انسان مر رہے ہیں، رشتہ دار مر رہے ہیں اپنے سامنے، ان کا ہم بیڑا غرق کرنے کے لیے تو کوشاں ہیں، کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل بے حسی ہے. یہ بے حسی اگر ہم ختم کر لیں گے، بے حسی کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلا بے حسی ہے یا نہیں، اس کا بھی احساس نہیں ہے. لہذا وہ چیزیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، وہ بڑے بڑے امریکہ کے اندر ایک میں نے پوسٹ دیکھی، انہوں نے ایک سڑک پہ اوپر لگایا ہے ڈیف چائلڈ، یعنی کہ اس کے اوپر بورڈ لگایا کہ یہاں ایک بچہ ہے کہ جو بہرا ہے، یہاں سے کوئی گزرنے والا گاڑی پہ وہ ہارن دے اور خدا نہ خواستہ بچہ باہر آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ہارن سن لیا ہے، اس کو نیچے نہ دے دیں. اتنا احساس انہوں نے کیا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ اس گھر میں جو سڑک کے پاس ہے ایک بہرا بچہ ہے، خدا نہ خواستہ کھیلتے کھیلتے باہر آ جائے، ہارن دیں گاڑی کا اور بچے کو سننے بچہ نیچے آ جائے. یہ احساس ہے. اور دوسری طرف ان کی حالت کیا ہے کہ فلسطین کے اندر لاکھوں بچے مر چکے ہیں، کوئی جوں تک نہیں رہیں گی ان پہ. وہ کیا ہے کہ اپنے کے لیے وہ سب کچھ، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سب ایک ہیں، وہ سب ایک ہیں. ہماری کتنی اموات ہو جاتی ہیں گٹروں میں گر کر. آپ کو پتا ہے سنگاپور کے اندر صرف ایک گاڑی جو ہے وہ لاکھ ہو گئی تھی. کس وجہ سے؟ چیونگم کھانے کے بعد. چیونگم بڑے کھاتے تھے، وہ کھانے کے بعد اس نے وہ گیٹ کے پاس لگا دی، وہ لاکھ ہو گیا، کھلتا نہیں تھا. اس کے بعد آج تک سنگاپور کے اندر کوئی اگر چیونگم کھاتا ہے $700 اس کو جرمانہ ہوتا ہے. قانون بن گیا. ہمارے کتنے بچے گٹروں میں گر کر مر جاتے ہیں، کبھی کوئی احساس نہیں ہے. وہ گٹر کھلے کے کھلے ہیں. سارے گھر کی صفائی کر کے ہم نے پورا گند جو ہے گیٹ کے سامنے لگا دینا ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا نا اس کو پتا چل جائے کہ ہمارے گھر میں اتنا گند تھا. پورے گھر کی صفائی کر کے سارا پانی گلی ساری گیلی کر دیتے ہیں کہ سب کو پتا چل جائے ہم نے آج گھر کی صفائی کی ہے. آپ ٹانگیں تڑوائیں، گر جائیں، آپ کو جو مرضی، ہمیں کوئی پتا نہیں ہے. یہ بے حسی اب ختم کرنی، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس بے حسی کو ختم کر لیا تو انشاءاللہ مسلمانوں کے حالات بھی بدل جائیں گے. بنیادی طور پر، پرائمری طور پر، چھوٹی سطح پر ہمارے اندر جب بے حسی ختم ہو جائے گی تو عالمی سطح پر بھی اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائیں گے. وآخر دعوانا